بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال جواب سیگمنٹ کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر آج بروز اتوار ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس میں جیسا کہ ہر بار بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے کچھ جوابات ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس میں کمنٹ باکس کے ذریعے یا جن لوگوں کے پاس ہمارا نمبر ہے، ہم اسکرین پہ بھی ڈالتے ہیں ویسے نمبر، اس کے ذریعے سے آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اپنے سوالات کو ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ پھر اگر مناسب سمجھا جائے گا تو آپ کے سوال کو سنڈے کمنٹ کے یعنی سوال جواب کے اس سیگمنٹ کے اندر اتوار کے روز شامل کر لیا جائے گا اور آپ کے جوابات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے یوٹیوب کے واسطے سے۔ آج ہم نے کچھ سوالات لیے ہیں۔ ان میں پہلا سوال ہم نے لیا ہے، ایک ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت غسل خانے میں کپڑے اتار کر غسل کیا تو باہر آ کر وضو کرنا ضروری ہوگا کیا؟ ہمارے یہاں ایک اچھا سوال ہے ان کا، ایک رواج ہے اصل میں، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر غسل خانے میں کپڑے اتار کر غسل کیا تو وضو نہیں ہوا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ غسل خانے سے باہر آ کر وہ نئے سرے سے پھر وضو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، چاہے آپ نے کپڑے پہن کر غسل کیا، چاہے کپڑے اتار کر غسل کیا، پہلی بات تو سب جانتے ہیں بھئی غسل تو کپڑے اتار کر ہی ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے جس بھی صورت میں غسل کیا، آپ کا وضو، جبکہ آپ کے تمام اعضائے وضو دھل گئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وضو بھی آپ کا ہو گیا۔ اب اسی وضو کے ذریعے سے آپ باہر آ کر نماز ادا کریں، یا جو بھی وضو کے اعمال ہیں وہ کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر اندر غسل کیا آپ نے اور صرف اس بنیاد پر باہر آ کر آپ نے وضو کیا کہ صاحب میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے اس وقت میں جب میں غسل کر رہا تھا اور اس وجہ سے آپ نے باہر آ کر وضو کیا، تو یہ آپ نے فضول کام کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اندر جو آپ نے وضو کیا تھا یا نہیں بھی کیا تھا اور آپ کے وضو کے اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ اور پیر وغیرہ دھل گئے تھے تو یہ کافی ہو گیا۔ اب مسح کی اگر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مسح تو کیا ہی نہیں، تو سر پہ پانی تو ڈالا ہے نا، سر پہ پانی ڈالا ہے، بس وہی مسح ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ سفر میں تھا، جمعے کی نماز کا موقع نہیں آیا تو اب کیسے جمعے کی قضا کی جائے؟ بھائی پہلے تو سمجھ لیجئے کہ مسافر پر جمعے کی نماز فرض ہی نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان میں ایک شرط مقیم ہونا بھی ہے۔ اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کے اوپر جمعے کی نماز فرض ہے، اور اگر آپ مقیم نہیں ہیں بلکہ سفر میں ہیں، اگر آسانی سے کہیں آپ کو جمعے کی نماز مل جاتی ہے تو آپ کو پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پھر وہاں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے اور قصر کی ترتیب پر 2 رکعت فرض پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسافر کے لیے قصر ہوتا ہے نا، تو قصر میں تو 4 رکعت فرض کے بھی 2 رکعت ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی فرض ہاف، ایک مقولہ سنا رہا ہوں آپ کو، فرض ہاف، سنت معاف اور نفل صاف۔ تو فرضوں کو 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھنا ہے، سنتیں آپ کو ویسے تو معافی ہیں، لیکن بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی جو لوگ اکثر سفر میں رہتے ہیں ان کو سفر میں بھی سنتیں اگر موقع ہو تو پڑھ لینی چاہیے، اور اس کی مصلحت ہے۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ جب آپ سفر سے لوٹیں گے تو آپ کو، جب لوٹے ہیں بہت دنوں میں یا کئی دنوں میں لوٹے ہیں تو آپ کو عادت نہیں رہی سنت پڑھنے کی، تو پھر آپ کی عادت خراب نہ ہو جائے، اس لیے عادت بنی رہے، اس لیے اگر سفر میں موقع مل جائے تو پڑھ لینی چاہیے سنتیں، لیکن بہرحال معافی ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ میں نے غلطی سے نماز میں ایک طرف دیکھ لیا تو نماز کا کیا حکم رہا؟ دیکھیے، نماز میں دائیں یا بائیں دیکھنا، اس کو ویسے تو شیطان کے اچکنے پر محمول کیا جاتا ہے کہ یہ شیطان کے اچکنے میں سے ایک اچکنا ہے، لیکن یہ ادھر یا ادھر دیکھنا یہ نماز کے فاسد کرنے والا عمل نہیں ہے۔ البتہ جان بوجھ کر نماز میں نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نماز کے احترام کے اور نماز کے خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ لیکن دائیں یا بائیں دیکھ لیا آپ نے کسی غلطی سے، یا اچانک کوئی آواز ہوئی اور اچانک آپ کی نگاہ چلی گئی، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹی، لیکن یہ طریقہ یعنی دیکھ لینا یہ نماز کے خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ نماز میں جو دھیان لگا کر کرنا چاہیے، نماز کو پڑھنا چاہیے، یہ اس طریقے کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال ادھر ادھر دیکھ لیا آپ نے، نماز آپ کی باقی ہے، نماز کو پورا کر لیجیے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، حضرات میں آپ سے بیعت ہوں، مراقبہ کرتا ہوں، بہت فائدہ ہوتا ہے،
ابھی مراقبہ 10 منٹ کرتا ہوں، آگے کیا حکم ہے؟ ویسے تو آپ نے پوری تفصیل بیان نہیں کی، پوری تفصیل آپ بیان کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ فی الحال جب تفصیلات آپ کے سامنے نہیں آ سکی ہیں تو اس لیے فی الحال مشورہ ہے کہ جو عمل جاری ہے اس پر جاری رکھیں، اس کو جاری رکھیں، اس پر جمے رہیں، اور جو اس پر جتنا وقت گزرتا جائے گا اگر آپ اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے فائدے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے حق میں سلسلے کے ان اذکار کو اور ان معمولات کو نفع بخش بنائے اور بہترین تربیت کا باعث بنائے۔ اپنے تفصیل سے احوال لکھیں تاکہ پھر تفصیل سے جواب دیا جا سکے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ حضرت ہومیوپیتھک دوائی استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھائی ہومیوپیتھ میڈیسن کا یوز کرنا جائز ہے، ہومیوپیتھ دوائی کا استعمال کرنا جائز ہے، بلکہ کسی مسئلے میں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ و مرشد ہیں، میں نے کوئی مسئلہ یاد تو نہیں آتا، زمانہ ہوا، میں نے ان سے کوئی ذکر کیا تھا، حضرت فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، فرمایا ہومیوپیتھ یوز کرو، ہومیوپیتھک کی دوائی کھاؤ۔ تو اتنے بڑے فقیہ نے خود مجھ سے فرمایا۔ کل ملا کر بہرحال ہومیوپیتھ میڈیسن کا استعمال کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں حضرت بلغم بہت جاتا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ بڑی مہربانی ہوگی اگر بتا دیں۔ واہ واہ، بھائی بلغم کے لیے 2 بڑی عالیشان چیزیں بتاتا ہوں جن سے مجھے بھی بڑا نفع ہے الحمدللہ، کہ ڈاکٹر مجھ سے پوچھتا ہے کبھی کسی مسئلے میں اگر میں جاتا ہوں، ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کو بلغم تو نہیں جاتا؟ الحمدللہ میں ایک ایسا کام بچپن سے کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ مجھے بلغم کبھی نہیں گیا زندگی میں الحمدللہ۔ کیا ہے وہ چیز؟ مسواک کرنا۔ جو لوگ مسواک کرتے ہیں اور دانتوں پر کرنے کے ساتھ وہ زبان پر بھی کرتے ہیں، ان کو بلغم نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جو تھوڑا بہت ہوتا بھی ہوگا وہ مسواک کرنے کے اثر سے فوراً باہر نکل جائے گا، اور پھر پورے دن آپ فریش رہیں گے اور بلغم نہیں جائے گا۔ 2 کام کر لینے چاہیے بلغم کو نہ جانے کے لیے۔ ایک بات تو یہ بھائی بیڑیاں نہیں پئیں، بیڑی سگریٹ پینے والوں کو بلغم کی بہت شکایت دیکھنے میں آتی ہے، بیڑی پینے والوں کو زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک تو بیڑی نہیں پئیں، دوسرے مسواک کا اہتمام کریں، یقین جانیے انشاءاللہ بلغم نہیں جائے گا۔ عجیب علاج ہے۔ میں تو چونکہ بچپن سے مسواک کرتا ہوں اس لیے الحمدللہ بلغم کیسے جاتا ہے اللہ نے مجھے اس سے تو بالکل بچا ہی رکھا ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں الحمدللہ۔ آپ بھی کریں اس کام کو، فائدہ اٹھائیے، انشاءاللہ بلغم نہیں جائے گا۔ بلغم کا ایک عجیب و غریب علاج ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہم نے لیا ہے، کہتے ہیں کہ بچوں کی شرارت سے بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ ایک مختصر سا عمل بتاتا ہوں۔ اللہ کے ناموں میں 2 نام، الرشید الہادی، اس کو پڑھیں یا رشید یا ہادی۔ جب آپ یا رشید یا ہادی کی کثرت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھ کے بچوں کو پلائیں، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 300 بار پڑھیں، اور 300 بار پڑھ کے بچوں کو پلائیں، خود بھی پئیں، اور بھی بچے نہیں کوئی بڑا بھی شرارت پر ہو تو اس کو بھی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت کے بعد اس کے حالات بدلنے لگے، اس کا مزاج بدل گیا اور اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اس لیے اس کام کو کریں، انشاءاللہ آپ نفع پائیں گے، اور بگاڑ جس کے بھی اندر ہے، چاہے آپ کے اپنے اندر ہے یا کسی بچے کے اندر ہے یا کسی بڑے کے اندر ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔